بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة اور ایک امت تھی قد خلت جو چلے گئی گزر گئی لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اما ان چیزوں کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ ایک امت اور جماعت تھی جو گزر گئی، اس امت اور جماعت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ کیا کرتے تھے تم سے اس بات کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ دوسری بات، تمہارے لیے ان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا۔ تیسری بات، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ چوتھی بات، تم سے اس پہلے گزری ہوئی امت اور جماعت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کا مزاج اور یہودیوں کے طبیعت کے اندر یہ بات تھی کہ وہ یہ اس گمان میں تھے، اس ذہن میں تھے کہ ہمیں تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کو تو کسی عمل کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا گمان تھا۔ نبیوں کے نسل اور اولاد سے ہی ہمارا نسب، ہمارا خاندان، ہمارا نسب نبیوں سے جا کر ملتا ہے، ہم کو مزید عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے باپ دادا کے اعمال پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ ہمارے باپ دادا میں نبیاں پیدا ہوئے، اب وہ عمل کرتے تھے، نیک لوگ تھے، تو پھر ہمارے کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا عمل ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ وہ عمل کرتے تھے تو ان کا عمل ہمارے لیے کافی ہے، ان کے عمل کے صدقے ان کا بھی بیڑا پار ہوگا اور ہماری بھی کشتی پار لگے گی، ان کا بھی کام ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ اپنے باپ دادا کے عمل پر بھروسہ کر کے اسی پر اتفاق کرتے تھے، مزید عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ان کو ایک غرور کیا تھا کہ ہم نبیوں کی نسل سے ہیں، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اب ہم کو جہنم کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھی آیا تھا پیچھے آیتوں میں، کسی پارے کے آدھے پارے کی وہاں آیا تھا، ان کا گمان تھا کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنِ، یہ آیت ہے۔ تو ان کا کہنا کیا تھا کہ ہم کو تو آگ ہرگز چھوئے گی نہیں، آگ ہم کو ٹچ بھی نہیں کرتی، ہاں إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اگر ویسا بول کر ہمیں کیا تو بھی ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے بھی گئے تو پھر ایام معدودہ، تھوڑی مدت کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے۔ وہ ایام معدودہ سے کیا مراد ہے، وہ ساری چیزیں اس سبق کے اندر بتایا ہوں۔ یاد نہیں رکھتے تمہیں لوگ، ہمیں کتنی محنت سے آپ کے پاس آ کر سمجھاتے قرآن، تمہارے کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ایک سبق بھی یاد نہیں رکھتے۔ یاد رکھو سبقوں کو، نہیں ہے تو پھر دوبارہ سنو، دوبارہ سنو، اور اس کو انتظام بھی ہے سننے کا آپ کے لیے۔ تو ہم اس سے آپ کو سنانے کا انتظام کر رہے ہیں، پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے۔ کبھی بتایا میں، علماء کرام کا یوٹیوب میں کام کرنے کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، بس ہماری قوم ہم سے جڑ کر رہے، ہماری قوم ہمارے بیانات کو سنے، حق کو سنے، اہل حق کو سنے، صحیح قرآن حدیث کے معانی مطالب کو سمجھے ہوئے لوگوں سے قرآن حدیث سنے، دین شریعت سنے، سیکھے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کے ذریعے سے آپ سن لیں آج سبق کے اندر کیا بولے، کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تو پھر اسے دوبارہ آ کر پوچھیں، آج کے سبق میں یہ بات آئی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، ذرا سمجھا دیں مولانا۔ اس سے آدمی علم کے اندر ترقی کرتا جاتا۔ تو یہودیوں کا گمان کیا تھا کہ ہمیں نبیوں کی نسل میں سے نہیں، نبیوں کے نسب سے جا کر ہمارا نسب جڑتا ہے، تو اس لیے ہم کو دوزخ میں جانا نہیں ہوگا، ان کا عمل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے باپ دادا نبیان تھے، ان کے پاس
عمل تھا تو پھر ان کا عمل ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے تھے۔ اب اچھا، اگر مثال کے طور پر میں عالم دین ہوں تو کیا میرے بیوی بچے عمل نہیں کریں گے، موحد نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو کیا ہمارے بابا عالم صاحب تھے، قوم کو قرآن سمجھاتے تھے، بول کر اللہ ہمارے بچوں کو چھوڑ دے گا، یا ہمارے بیوی کو نہ چھوڑ دے گا، یا ہمارے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، ہمارا بچہ عالم دین تھا بول کر؟ نبیوں کے باپ یا پھر نبیوں کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، بیٹا نبی ہے، باپ موحد نہیں ہے، بیٹا موحد ہے اور توحید کا پرچار کر رہا ہے بیٹا، بتوں کا مخالف ہے بیٹا، بتوں کو توڑتا ہے بیٹا، لیکن باپ کا کام کیا ہے؟ اسی بتوں کا باپ بناتا ہے۔ باپ دیکھے تو بت ساز، بیٹا دیکھے تو بت شکن، بت توڑنے والا۔ کیا عجیب اللہ کی قدرت ہے، باپ دیکھے تو بتا بنا رہا، بت ساز ہے، اور بیٹا دیکھے تو اسی بتوں کا مخالف ہے، اسی بتوں کو توڑ رہا ہے۔ باپ بت ساز، بیٹا بت شکن۔ تو اللہ تعالیٰ میرا بیٹا نبی تو بول کر باپ کی اللہ نہیں بخشیں گے، نہیں بخشیں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، ان کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی، تو پھر ہمارے بابا نبی تھے، ہمارے شوہر نبی تھے، یہ قصہ نہیں چلے گا، پنچایت نہیں چلے گی وہاں پر۔ نسل کا کوئی وہاں اعتبار نہیں ہے، وہ حدیث بھی آپ کو سناؤں گا، نسب کا اعتبار نہیں ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا آخر میں، پہلے یہ سن لیں۔ تو ان کا کہنا ایسا تھا، سمجھ میں آ گیا نتیجہ، کہ چاہے آپ کا باپ نبی ہو، چاہے آپ کا بیٹا نبی ہو، پہلے زمانے کے حساب سے، آج کے زمانے کے حساب سے، اگر آپ نمازی ہیں یا آپ کے بابا نمازی ہیں، یا پھر میں عالم دین ہوں، میرے بابا عمل نہیں کرتے، توحید پر نہیں ہے، تو پھر اللہ ہمیں نمازی ہے بول کر ہمارے بچوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ہمیں عالمہ ہے بول کر اللہ ہمارے باپ کو معاف نہیں کرے گا۔ سب کی مغفرت ایمان اور اعمال سے ہوگی۔ پہلے ایمان ہو، آدمی توحید میں پکا ہو، پھر اس کے بعد اس کے پاس سنت کے مطابق عمل ہو، تو پھر یہ دو چیزیں اگر ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دو چیزوں میں سے ایک بھی آج امت کے پاس نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، نہ توحید میں سچے اور پکے ہیں، نہ پھر اعمال ہمارے زندگی سنت کے مطابق ہے۔ دونوں چیزوں میں ہماری امت اور ہماری قوم 0 0 0 0 ہے۔ تو اس لیے ایمان پر، توحید پر آ جانا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو ان کا غرور کیا کہ ہمیں نبیوں کی اولاد بول کر ان کا غرور تھا، ان کے اعمال ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ نے ان کے اس غرور کو توڑا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تلک امۃ قد خلت، وہ تمہارے باپ دادا نیک تھے، نیک امت تھی، وہ ان کا خاندان اور ان کا طبقہ، وہ جماعت نیک لوگوں کی تھی، نبیوں کی تھی، قد خلت، اب وہ چلے گئے۔ اب تمہیں ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے تو تمہارا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ تمہیں ان کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھ جائیں گے، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو بات نہیں چلے گی۔ تو وہ نیک لوگ آتے ہیں، وہ چلے گئے۔ لہا ما کسبت، یہودیوں کا اللہ رد کر رہا ہے کہ وہ جو عمل کرنا تھا کر لیے، کما لیے، چلے گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم کیا ایمان لاؤ گے، کیا کماؤ گے، نیک کام کرو گے، مجھے خوش کرنے کے عمل کرو گے، وہ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا۔ انہوں کیا کرنا تھا کل کے چلے گئے، ان کا بدلہ ان کو ملے گا، ان کی کمائی، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم کیا اعمال کرو گے، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں کیا کرتے تھے وہ تم سے نہیں پوچھیں گے ہم، ان کے عمل کا بدلہ ان کو ہو جائے گا، ان کا زندگی کا ثواب اور سوال ان سے ہوگا، اور تمہاری زندگی کا سوال تم سے ہوگا۔ تم سے ہم تمہارے باپ داداؤں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہاں ایک حدیث بھی سن لیں، سمجھ میں آ گیا کہ نسل یہ کام نہیں آئے گا، اس سے بات نہیں چلے گی۔ اس کی ثبوت کی ایک حدیث سن لیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر ٹہر کر اپنے اعزا اقربا کو، خاندان کو خطاب کیا۔ عمومی خطاب تھا اور خصوصی بھی خطاب تھا، سب کے لیے خطاب تھا، عام لوگوں کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی خطاب تھا، بیان تھا۔ تو اس بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس بیان میں ایک جملہ یہ بھی تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ اے عباس بن عبد المطلب، میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اے صفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نو پھپھو، ان سے ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی میری پھپھو، اللہ کے عذاب سے میں تم کو بچا نہیں سکتا۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت محمد، میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ، اگر تو مجھ سے تیری ضرورت پر، تیرے تقاضے پر مال پوچھے گی تو میں تجھے مال دے کر تیری ضرورت پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کے عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتا۔ اب نبی اپنے اعزاء اقربا کو، رشتہ داروں کو، چچا پھپھو بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے کیا بچا سکیں گے؟ ہمیں نماز پڑھ لی تو کافی نہیں ہوگا۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبی ہوں، تمہارا بھتیجا ہوں، تمہارا باپ نبی ہوں، بلکہ تمہیں بھروسہ کر کو بیٹھو نہ کو، اللہ پر ایمان لاؤ، میری اتباع کرو، یہ کرنا تم کو۔ تو آج ہمارے لیے بھی آج کے آیت سے، آج کے درس سے سبق ہے کہ آدمی خود بھی نمازی رہے، خود بھی دیندار رہے، موحد رہے، اور اپنی نسل اور فصل کی، اپنے رشتہ داروں کی بھی اور اپنے بیوی بچوں کی بھی ایمان کی فکر کرے، اور ان کو بھی دین کا شوق دلائے، دینی تعلیم کا شوق دلائے، اور شریعت کی باتیں ان کو بتاتا اور سناتا رہے، اس قسم کی باتیں ان کو بھی سناتا رہے۔ میں عمل کر لوں گا تو میرے لیے ہوگا۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج اچھا بول کر اگر جماعت کے ساتھ جا کر کسی کو بلائی نماز کو، گھر کے اندر باپ بیٹا ہے تو پھر باپ بولے گا جا کر تشکیل کرے ساتھیاں، بچے کو تو بھیجو، تمہیں تو دعا جماعت کر لو کر لو، تو باپ کیا بولے گا؟ اب تک باپ نمازی نہیں تھا، باپ کیا بولے گا؟ میں جا کر ذرا سیکھ لیں گے بول کر ویسا نہیں سوچتا۔ اب ہمارے ساتھ بولتا رہے تو ان کو یا تو تمہیں تو آؤ یا تو بچے کو تو بھیجو، تو کیا کرتا؟ ان کیا کہ پورا سچا پکا 100% نمازی دیندار ہے سر کا، میرے بچے کو لے کر جاؤ، میرے بچے کو لے کر جاؤ۔ ایسا بھی ہے حال، ان خود بدلنے تیار نہیں، ان خود سدھرنے تیار نہیں، ان خود نمازی نہیں ہے، اب تک مسجد کے دہلیز تک آیا بھی نہیں۔ اب ایسا بولنا تھا ہم کیا بول دیتا؟ ہم ہمارے بچے کو لے جاؤ، میں نہیں آتا۔ تو کب آتا؟ نہیں آتا، نہیں آتا تو کیا کرنا پڑتا؟ تجھے لے کر جانا پڑتا چاروں کے کندھوں پر۔ وہ وقت آنے سے پہلے مسجد کے دہلیز کو چھونا چاہیے، اللہ کے دربار میں سر کو جھکانا چاہیے۔ اور ایک مزاج اور ماحول کیا ایسا بول کر ہمارے پاس کچھ بچے پڑھتے مکتب میں، تو ان کی مائیں اور ان کے باپوں کا کہنا کیا، نماز کا ٹائم ہوا تو کیا بولتے؟ ارے جا بیٹا حضرت جاتی نماز کو جاوا۔ انہیں خود نمازی نہیں، ماں خود نمازی نہیں، باپ خود نمازی نہیں، جا بیٹا ازاں ہو گئی حضرت جاتی نماز کو جاوا۔ تمہیں کون بچے کو جا بول رہی تو ان مسلمان کی بول کر جا بول رہی، تو پھر تمہیں کون؟ تمہیں مسلمان آج تو پھر تمہیں کتنی نماز نہیں پڑھتے؟ سیکھنا، نماز کسی بھی معاف نہیں، نماز کسی بھی کبھی بھی معاف نہیں ہوتی۔ نماز جب ابھی بچے پر فرض نماز نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوئی ہے، مکلف نہیں ہے شریعت کا بھی وہ، جب بھی تمہیں اسے ترغیب کے لیے، شوق کے لیے، اسے عادت پڑنے کے لیے بچے کو بھیج رہے ہیں، تو تمہارے اوپر شریعت لاگو ہو چکی ہے، 20 25 30 سال ہو گئے، اب تک ایک نماز نہیں پڑھے، کتنی بڑی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو یہ اصل میں مسلمانوں کا دین سے رشتہ نہیں ہے، علم دین سے رشتہ نہیں ہے، علم دین سے رشتہ نہیں ہے، دین کے علم سے ان کا رشتہ نہیں ہے، تو وجہ اور سبب اور رزلٹ اور نتیجے ایسے ہی ہوں گے۔ بچہ نمازی ہوتا جائے گا، اور ایسا بول کر اگر بچہ نمازی ہو کر ہمارے پاس بیٹھ کر صحبت اختیار کر کے دین سیکھتا جائے گا، داڑھی چھوڑنا چاہے گا، بال ڈھک کے رکھنا چاہے گا، ہمارے بولنے پر سمجھانے پر شریعت ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں رکھنا بالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا، ان کے بال جیسے تھے، ان کی شریعت جیسا بولتی ہے ویسا بال رکھنا بول کر سمجھائی بچوں کو، چاہے وہ چھوٹے بچے پلے ہو یا بڑے لوگ نوجوان ہو، تو سمجھانے کے بعد نہیں سدھرتے لوگ، سدھرنا بول کر ارادہ کر کے چھوڑ دیتے داڑھی اور بال برابر کر لیتے، تو گھر میں سے شکے شروع ہو جاتے، جب بھی تو داڑھی رکھ لیا تو کئی سارے واہ، جب بھی تو بڑا بڑا ڈھنگ کے بالا رکھ لیا تو کیسا رے واہ، جب بھی تو پکا مسلمان بن گیا تو کیسا، ابھی ہمیں کافراں چھڑنا سو، ابھی مسلمان بننا سو، اب نہیں ہمیں، کب بننا سو، ویسا مرنا سو، ویسا مرنا سو، جیسا جیو گے ویسا مرو گے،
مسلمان بن کر جیو گے، حدیث کا ترجمہ ہی ہے، مسلمان بن کر مرو گے، کافروں کی طرح نقل کر کے جیو گے، وہ جہاں جائیں گے تم وہاں جاؤ گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جن کی نقالی کرو گے، جن کے ہیئر اسٹائل کو اپناؤ گے، جن کے کلچر کو اپناؤ گے، جن کی داڑھیوں اور چہروں کو اپناؤ گے، تو پھر وہ جہاں جائیں گے تم وہاں جاؤ گے، تیار رہو اس کے لیے۔ یا پھر نجات کے لیے کیا کرو، حضور کو فالو کرو، وہ جہاں جائیں گے تم بھی وہاں جاؤ گے۔ آسان راستہ ہے۔ اللہ کا بھی بڑا عجیب کرشمہ اور اللہ کا بھی بڑا عجیب انتظام ہے، بڑا عجیب امتحان ہے، بڑا آسان اور سلیس امتحان ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم کہ اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو امتحان دے کر امتحان کی جگہ بنایا دنیا کو۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ امتحان کیا رکھا، سوالہ کیا ہے، جوابہ کیا ہے، اللہ خالی بتایا نہیں فلاں اس میں ہے فلاں جگہ ہے بول کر، اللہ جواب بھی لکھ کر دے دیا۔ اللہ اسکولوں میں سوال ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تو پھر وہاں خالی سوال لکھ کر دیتے پرچے میں۔ اب آج کل اسکولوں کا حل الٹا ہو گیا، کاپی مارنے کا بھی انتظام ہے، لا کر دیتے ہیں آپ کو۔ اس لیے آپ کے ڈاکٹر اور آپ کے لائروں کو پکا علم نہیں، سچا علم نہیں ان کے پاس، دھوکہ دا کر چننا لگا کر پاس ہو گئے سو، مسکا لگا کر پاس ہو گئے سو۔ سمجھ پیاری بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ امتحان کا پرچہ اور سوالات بھی دیا ایک ہاتھ میں، اور دوسرا اللہ نے کیا کیا، جواب بھی اللہ لکھ کر دیا۔ جواب کیا ہے، یہ جواب ہے، حروف اور الفاظ کی شکل میں جواب ہے۔ اب ان حروف اور الفاظ کو اگر جسمانی شکل میں جواب چاہیے تو پھر حضور کی زندگی کو دیکھ لو۔ یہ تمام الفاظ اور آیتوں کے جواب، اور اس کو اگر جسم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کو اگر حروف کی شکل میں، صفوں کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، پاروں کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، الحروف کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، صفحات کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ حروف اور صفحات کی شکل میں یہ ہے مرقوم، لکھا ہوا قرآن یہ ہے۔ اگر اسی قرآن کو جسم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر وہ حضور کی زندگی ہے۔ حضور کی زندگی عین قرآن کے مطابق ہے۔ تو پھر اللہ نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دیا، ایک تو کتاب بھی دیا، گائیڈ دیا، دوسرا کیا، اس گائیڈ کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمارے پاس حضور کی زندگی کو رکھا۔ اب کیا کرنا ہے، مطلب کیا، جواب بھی ہمارے پاس ہے، سوال بھی ہے، جواب بھی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، کیسے بال رکھنا ہے، دیکھو حضور کی زندگی کو، کیسے گال رکھنا ہے، کیسے کلے ہونا ہمارے، دیکھو حضور کی زندگی کو، کیسا کپڑا ہو، دیکھو حضور کی زندگی کو، شادی کیسی ہو، دیکھو حضور۔ یہ 4 شادیاں کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، حکم نہیں ہے، لیکن ایک شادی بھی اگر کرنا ہے تو حضور کو دیکھو۔ ایک شادی بھی ہم کو صحیح طریقے سے اسلامی طریقے کے مطابق کرنا نہیں آتا ہے۔ مسلمان مسجد کو آ جاتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں، بلکہ آج کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا آج کا حال یہ ہے، صرف نماز کے حد تک مسلمان بن کر رہے تھے۔ اب نماز سلام پھیر دیے، یہاں گیٹ پار ہونے سے پہلے رائٹ نکل گئی، اس کے بعد کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا اور کیا ہونا ہے وہ سب بھی میں سمجھتا ہوں۔ آئندہ چل کر جیسا آج مسجدوں کے اندر ٹوپیوں کا انتظام ہے، آئندہ چل کر لوگ بغیر پینٹ کے آئیں گے، ان کے لیے پینٹ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہاں ویسا بھی زمانہ آئے گا، شاید ویسا نظر آ رہا ہے زمانہ۔ سمجھ میں آ رہی بات، ویسا نقو کرو، قرآن پر آ جاؤ، شریعت پر آ جاؤ، سنتوں پر آ جاؤ، نبی کی زندگی کو فالو کرو، نبی کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اس کے علاوہ گزارا مشکل ہے، جینا بھی مشکل ہے یہاں ہندوستان کے اندر۔ دشمنوں کی نظریں مسلمانوں پر پڑ چکی ہیں، دشمن اسلام مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے، لیکن آج تک مسلمان اکٹھا ہونے تیار نہیں ہے۔ اس لیے تیار ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، موحد بن جاؤ، اتفاق اور اتحاد سے رہو، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پر، سنتوں پر عمل کرتے جاؤ۔ اس کے بعد پھر دیکھو کہ تمہارے لیے کامیابیاں انتظار کرتے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسان کی زندگی کے لیے جواب کی شکل میں نازل کیا ہے، تو پھر اس قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے سوالات کو، اپنی زندگی کے مسائل کو اس قرآن کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے سوالات کا جواب حل کر کے لکھ کر اللہ کے بارگاہ میں پاس ہونے کی، اور اعلیٰ پوزیشن میں فرسٹ رینک سے اللہ کے سامنے پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔